نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 135 ہے۔ ایک دوست نے خودکشی کرنے والے شخص کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کیا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کے لیے ایثار ثواب کرنا چاہیے اور اس کی سزائیں کیا ہیں۔ الجواب: ہمارے مذہب اسلام کے اندر خودکشی ایسے ہی حرام ہے، یعنی اپنے آپ کو خود قتل کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے۔ اسلام کے اندر جیسے دوسرے کی جان لینا جائز نہیں ہے، اپنی جان لینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، تو اللہ کی امانت میں یہ خیانت ہے۔ ملک کے غیر میں جب دخل اندازی ہوتی ہے تو وہاں پھر سزا ہوتی ہے۔ تو میں چند احادیث صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے پڑھنے لگا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ 299 پر کتاب القصاص کے تحت یہ احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا اور اپنی جان کو قتل کر دیا تو پس وہ جہنم کی آگ میں جائے گا اور وہاں پر وہ اپنے آپ کو گراتا رہے گا ہمیشہ ہمیش۔ یعنی جس طریقے سے اس نے خودکشی کی تھی اسی طریقے سے اللہ رب العزت جہنم میں اس کو سزا دلواتے رہیں گے۔ اور جس آدمی نے زہر کا پیالہ پی کر اپنے جان کو قتل کیا، اپنے آپ کو قتل کیا، تو اس کی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ پیتا رہے گا اس کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش۔ اور جس نے قتل کیا اپنی جان کو لوہے کے ساتھ، تو اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ کچوکا مارتا رہے گا اس کے ساتھ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اپنی جان کا گلا گھونٹ لیا، گلا گھونٹ کے مار دیا اپنے آپ کو، تو یخرقھا فی النار، وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ اور جس شخص نے یطعنھا، اپنے پیٹ میں نیزہ مار کے اپنے آپ کو قتل کیا، تو یطعنھا فی النار، تو وہ جہنم میں اپنے پیٹ کے اندر نیزہ مارتا رہے گا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جو زخمی ہوا، اس کو زخم تھا، تو زخم کی تکلیف سے وہ گھبرا، تو فاخذ سکینا فحز بها یدہ، اس نے چھری پکڑی اور اس کے ساتھ وہ اپنے اس ہاتھ کو، مجروح ہاتھ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ فبرق الدم، اب خون رک نہیں رہا، حتی ماتا، ان خون جاری ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، بادرنی عبدی بنفسہ فحرمت علیہ الجنۃ، کہ میرے بندے نے مجھ سے جلدی کر لی اپنی جان کے بارے میں، بس میں نے حرام کر دیا اس کے اوپر جنت کو۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی سزا اس کی اتنی ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں سزا محدود ہی ہوگی اور بالآخر یہ خودکشی کرنے والا جنت میں جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، کفر قرار نہیں دیا۔ اس لیے ہماری فتاویٰ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے، در مختار میں ہے، من قتل نفسہ ولو عمدا یغسل ویصلی علیہ بہ یفتیٰ، جلد نمبر 1 صفحہ 815 طبع مصری، کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو قتل کر لیا اگرچہ آمدن جان بوجھ کر، تو اسے غسل بھی دیا جائے گا اور اس کے اوپر جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ اس کا یہ فعل گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، کفر نہیں ہے۔ جیسے سود کھانے والا حرام خور ہے، رشوت لینے والا حرام خور ہے، حرام کھا رہا ہے، تو مر جائے تو اس کا لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ باقی فقہاء کرام نے یہ قاعدہ لگائی ہے کہ کوشش کریں علاقے کا جو بزرگ عالم ہے، بڑا نیک آدمی ہے، وہ شریک نہ ہو، عام لوگ اس کا جنازہ پڑھ دیں تاکہ اس کے فعل کی اور عمل کی حوصلہ شکنی ہو، حوصلہ افزائی نہ ہو۔ تو اس کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کی جائیں گی، اس کے لیے اصالہ ثواب بھی کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کے گناہ کبیرہ کو معاف کر دے اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے۔ باقی یہ ذہن میں رکھیں، خودکشی کرنے والے کا جنازہ پوری امت کے ہاں فتویٰ یہی کہ پڑھا جائے گا، اور یہ سود کھانے والے سے چھوٹا مجرم ہے۔ ویسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن سود کھانے والا وہ ظالم آدمی ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی مول لی اور جنگ کا معاملہ فرمایا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، بحرب من فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، قرآن پاک کی آیت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کا معاملہ اس نے لے لیا ہے، اس لیے یہ بڑا مجرم ہے۔ اس بڑے مجرم کا لوگ جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ خودکشی کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ اللہ اسے اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ کی مرضی ہے۔ باقی دعائیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ کافر کے لیے دعا جائز نہیں ہے بخشش کی، مرنے کے بعد زندگی میں جائز ہے اس کے لیے کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے، لیکن مومن اگر کوئی گناہ کبیرہ کر کے مر جائے، زنا کرتے ہوئے مر گیا، چوری کرتے ہوئے مر گیا، اسی طریقے سے اور کوئی اس کا گانا سنتے مر گیا، کوئی بھی نافرمانی کرتے ہوئے مر گیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے گی۔